تو مصیبت میں اہل ایمان خدائی حکموں کی پاسداری کرتے ہیں تو سمجھو کہ یہ آدمی مومن ہے. اس مصیبت سے پہلے بھی تابعدار، مصیبت کے اندر بھی تابعدار، اور مصیبت گزرنے کے بعد بھی اس کی تابعداری کے اندر فرق نہیں آیا. ہاں صورت غم ہوگی، صورت غم سے حضرات انبیاء علیہ السلام بھی نہیں چھڑا سکتے. اور جو اثر نہیں لیتا غم اور خوشی سے، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو حیوان ہو سکتا ہے، یا انسانوں میں کوئی چرسی یا ہیروئنچی ہو سکتا ہے، یا کوئی شراب کا عادی ہو سکتا ہے جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو. جو غم کا اثر نہ لے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں غم کا اثر لے گا، لیکن غم میں کیا نہیں ہوگا؟ مدغم نہیں ہوگا. ذہن پریشان ہوگا، دل مطمئن ہوگا. ذہنی پریشانی نہ ہو تو اس کے پاگل ہونے کی علامت ہے، بے حس ہونے کی علامت ہے، اور یہ کسی نشہ کرنے کی علامت ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کے آنسو نکلے تھے حضرت ابراہیم کی وفات پر. حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ کیونکہ حکیم الامت تھے، ہر طبقے کی بیماریوں کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ پاک نے ان کو دے رکھی تھی. یہ روحانی بیماریوں کا سمجھنا یہ ہر خرخشے کا کام نہیں ہوتا. تو حضرت کے ایک خلیفہ تھے، ان کے ساتھ آپ ایک مرتبہ چلے گئے. ایک شیخ کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے جوان بیٹے فوت ہو چکے ہیں، اور حضرت ان کے پاس تشریف لے گئے ان کے مکان پر تعزیت کرنے کے لیے. اور وہاں دیکھا کہ مجلس جمی ہوئی ہے. اب تعزیت کی مجلس ہے، 3 دن تک تو تعزیت مسنون ہے، تو اب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے خوش گپیوں میں مصروف. شیخ صاحب بھی لطیفے سنا رہے اور سن رہے، مجلس زعفران بنی ہوئی، ہنس رہے، مسکرا رہے، خوشی کا سامان بندھا ہوا، اور جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے. چلو حضرت آئے، تعزیت کی، اور جب نکلنے لگے تو ان کے خلیفہ صاحب کہنے لگے یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اتنے بڑے غم کا اثر بھی ان کے مزاج پر نہیں ہے. تو حضرت فرمانے لگے یہ اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کا تو سمجھ رہا ہے. یہ کوئی خلاف سنت وظیفہ کرتا ہے، اس کا جو مزاج ہے یہ سنت کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ سنت کے خلاف ہے. غم کا اثر ہوگا، لیکن خدائی حکموں کے اندر اس غم کے احوال کو پورا کرے گا. یہ نہیں کہ غم کے موقع پر آدمی ہنسنا شروع کر دے اور خوشی کے موقع پر رونا شروع کر دے. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ پاگل ہے کہ عقل والا ہے؟ ہاں یہ تو پاگل ہے. بیٹا پیدا ہوا یہ رونا شروع کر دے، اور بیٹے کی موت کی خبر آئی تو یہ ہنسنا شروع کر دے. یہ عقل والا تو نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ تو کوئی پاگل ہی کرتا. تو حضرت فرمانے لگے یہ اس درجے کا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے. یہ کوئی ایسا خلاف سنت وظیفہ کرتا ہے کہ اس کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اس کی عقل پر اس کا اثر پڑ گیا ہے، اور اس کی عقل بے حس ہو چکی ہے، اس لیے اس کو اس کا اثر نہیں محسوس ہو رہا. اور یہ چیز اچھی، یہ شراب کے نشے میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا نا. ہیروئن والا چرس پیتا ہے، وہ تو اس کا باپ مرا، اس کو کہ باپ مر گیا تو وہ ہوں کر کے اپنا سگریٹ پورا کرتا ہے. اس کو کیا لگا کہ مرتا ہے کہ زندہ رہتا، کیونکہ اس کی عقل بے حس ہو جاتی. پھر وہ حضرت فرمانے لگے چونکہ یہ مزاجی تربیت نہیں ہوتی تو یہ شاخسانے پیدا ہوتے ہیں، یا اس آدمی کے ساتھ یہ تعلق جوڑے جو کہ خود اناڑی ہو اور وہ صحیح تربیت کو نہ سمجھے، تو ایسا غلط ماحول اور غلط مزاج پروان چڑھنا شروع ہو جاتا. حضرت ابراہیم کی وفات کی خبر، ان کی بیماری کی خبر جب حضور علیہ السلام کو ملی، اللہ اللہ، آپ کھڑے باتیں کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، مونڈے پر چادر ہے. جب آپ کو کہا کہ وہ دیہاتوں میں تو عرب بیچتے تھے، اور حضرت ابراہیم کو بھی دیہات میں بھیجا ہوا تھا وہاں خالص عربی اور خالص ماحول کے لیے، اکثر عرب بھیجا کرتے تھے. چنانچہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ابراہیم مرض الوفات میں ہے
تو اسلام روایات میں آتے اتنی تیزی سے چلے کہ آپ کی چادر مبارکہ مونڈے سے گر گئی اور آپ اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے لے کر جا رہے. پیچھے صحابہ بھی چلے گئے. اور جب وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم کو ہاتھوں میں لیا, آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئیں. اولاد ہوتی ہے, اولاد کے اندر رحم کا مادہ ہوتا, تو آنکھیں چار ہوئیں تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کسی نے کہا بھی کہ حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو, فرمائے یہ رحم کے آنسو ہیں. اس کے آنسو ہیں, یہ رحم کے آنسو ہیں, اور رحم بدبخت کے دل سے نکال لیا جاتا ہے. یہ رحم کے آنسو اور ہیں, جزا اور فضا اور ہے. فرمائے یہ رحم کے آنسو ہیں. اور پھر کیا کہا, ذہن پریشان ہے, دل مطمئن ہے, اور ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں. ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, یہ مزاج ہونا چاہیے. اور یہ مزاجی تربیت حاصل کیے بغیر یہ مزاج کبھی نہیں بنتے. اس لیے تربیتی تعلق کا جوڑنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ خوشی میں یہ ناچنا شروع کر دیتا ہے, اور غم میں یہ چہرے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے, اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے. ہاں, اور مزاج کا سدھار یہ بغیر تربیتی مجلسوں کے نہیں ہوتا. تو خوشی بھی امتحان ہے اور غم بھی. تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ مومن ہے؟ اس کا رویہ خود بتا دے گا کہ یہ مومن ہے. اس امتحان سے پہلے بھی, مصیبت سے پہلے بھی تابعدار, مصیبت میں بھی تابعدار, مصیبت گزرنے کے بعد تابعداری بڑھ گئی.